علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام قرطبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ واقعہ یہ ہے کہ دو بھائی تھے اور وہ زمین کے معاملے کو لے کر جائیداد پر جھگڑا کر رہے تھے۔ دونوں کی زمین تھی، باپ کے مرنے کے بعد وہ کہتا تھا میری اتنی تیری اتنی، میری اتنی تیری اتنی۔ تو وہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ جو آپس میں بحث کر رہے تھے دو بھائی کہ میری اتنی زمین اور میری اتنی زمین، ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، کچی اینٹ تھی، وہ اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ اس اینٹ کو پڑا ہوا دیکھ کر وہ دونوں بھائیوں نے تو کوئی احساس ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اینٹ ہے، اور وہ لڑ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اینٹ سے آواز آئی، اے لڑنے والو ذرا میری بھی سن لو۔ اینٹ سے آواز، امام قرطبی لکھتے ہیں اینٹ سے آواز آئی، اے لڑنے والو، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں لڑنے والو، ذرا میری بھی سن لو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب اینٹ بولنے لگے، اینٹ سے آواز آئے تو آدمی تو اٹینشن ہو ہی جائے گا، آدمی تو جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ اینٹیں بولا نہیں کرتی۔ تو جب اینٹ نے بولنا شروع کیا کہ میری بھی سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو دونوں بھائی متوجہ ہوئے۔ تو اینٹ سے آواز آئی، مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ زمین کے معاملے میں میری میری زمین کہہ کے لڑنے والوں، میری داستان سنو کہ اس پورے خطے کا میں بادشاہ تھا۔ اس پورے خطے کا ایک ایک جملہ غور سے سننا، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اللہ کرے کسی کے، کیونکہ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ امام قرطبی کے حوالے سے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اس اینٹ سے آواز آئی کہ میں اس علاقے کا بادشاہ تھا، تاجدار تھا، میں نے اس علاقے پہ، اگر تم لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں فلاں بادشاہ نے جو حکومت کی ہے وہ بادشاہ میں ہی ہوں۔ اب ان کو حیرت ہوئی کہ یہ اینٹ کیسے بن گیا۔ اب یہ سمجھ لے کہ امام قرطبی لکھ رہے ہیں کہ بادشاہ اینٹ کیسے بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اینٹ کیسے بن گیا، کیسے بنا انسان اینٹ، بادشاہ اینٹ کیسے بن گیا۔ تو وہ اینٹ سے آواز آئی کہ میں اس پورے علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی تو میں اللہ کو بھول گیا، اور دنیا کے اندر میں گرفتار ہو گیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جیسے ہم اور آپ کا حال ہے۔ نعمت کی محبت میں نعمت دینے والے کو بھول گئے، دولت کی محبت میں دولت دینے والے کو بھول گئے، زندگی کی محبت میں زندگی دینے والے کو بھول گئے۔ انجام کیا ہے؟ کہا کہ میں اس پورے علاقے کا بادشاہ تھا، اللہ نے مجھے حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی، اللہ کو بھول گیا میں۔ پھر اسی غفلت میں مجھے موت آ گئی، اسی غفلت میں مجھے موت آ گئی۔ وہ بادشاہ کہتا ہے مر گیا میں، مرنے کے بعد لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، اور جب دفن کر دیا تو پھر میرے جسم کی ہڈیاں بھی پگھل گئی، میرا چمڑا بھی پگھل گیا، کفن بھی پگھل گیا، مٹی نے کھا لیا، سب کیڑوں میں برباد ہو گیا سب۔ بلکہ جن کیڑوں نے مجھے کھایا تھا ان کیڑوں کو بھی مٹی میں ملا دیا گیا۔ یعنی اینڈ کیا ہوا؟ مٹی، مٹی اور مٹی۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں ملائیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔ تو وہ بادشاہ جو اینٹ میں مدفن ہے، اینٹ بن چکا ہے بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ تھا، مر گیا، دفن کر دیا گیا، مٹی نے کھایا مجھے، مٹی نے کھایا مجھے، اور جب مٹی نے مجھے کھایا، 1-2 سال، 10-20 سال، 50-100 سال نہیں، 1000 سال میں مٹی میں پڑا رہا، اوپر نیچے مٹی ہوتی رہی، اوپر نیچے میری مٹی جو مٹی میں مل گئی تھی وہ ہوتی رہی۔ 1000 سال کے بعد ایک کمار آیا، کمار، اس کمار نے وہ مٹی اٹھائی جس میں میں مل گیا تھا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ مٹی بادشاہ نے کہا کہ اٹھا کر کمار لے گیا، پھر مجھے گندگی اور غلاظت میں ملا کر کلایا، کئی دن تک کہ اپنے آنگن میں پڑا رکھا، پھر اس کے بعد اس مٹی سے اس نے برتن بنائے، اور پھر میں برتن بن گیا۔ اس اینٹ سے آواز آ رہی ہے، پھر میں برتن بن گیا، جب میں برتن بن گیا بازار میں لا کر بیچا گیا۔ کبھی بادشاہ تھا،
کبھی مٹی بنا کبھی برتن بنا. کیا دنیا ہے نا. جب بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھا ہوگا کتنا غرور کرتا ہوگا, لیکن قدرت نے کہاں پہنچایا مغرور کو. مغروروں کو سننا چاہیے. اگر قدرت اقتدار دے تو ظلم مت کرو. مٹی میں ملا دیے جاؤ گے, اور اسے تو بازار میں بکوایا پتا نہیں تمہیں کہاں پھینکوا دے گا. اسے تو بکوایا, بکنے میں بھی تو کچھ قیمت ملتی ہے. ظالموں, کہیں تمہیں پھینکوا نہ دے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور یاد رکھنا, قدرت جب کسی کو طاقت دے, اقتدار دے, دولت دے, زندگی دے, تو قدرت دے کر بھول نہیں جاتی. کوئی بھول جائے قدرت نہیں بھولتی. قدرت کی نگاہیں سب پر لگی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے جو کرتے ہو. اس لیے کوئی اترائے نہیں, کوئی تکبر نہ کرے, کوئی گھمنڈ نہ کرے. بہت دن تک نہ کسی کا اقتدار رہا, نہ کسی کا تخت رہا, نہ کسی کا تاج رہا. ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے, ندا کر دے وہ جب چاہے, جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. اور زمین پہ ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. یہ روزانہ دنیا کا اتار چڑھاؤ ہے. بھیک مانگنے والے بادشاہ بنتے ہیں, بادشاہ بھکاری بنتے ہیں. صاحب تخت تختے پر چڑھائے جاتے ہیں, اور تختے پر چڑھی ہوئی کی اولاد کو تخت ملا کرتے ہیں. یہ دنیا ہے. اس دنیا سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو مت بھولو. دنیا کی محبت میں آخرت کو مت بھولو. دنیا کی حیثیت جانو. تو اس نے کہا میں مٹی بن گیا. اچھا, ہمارا عقیدہ آواگون کا نہیں ہے کہ دوسرا جنم ہوگا, تیسرا, یہ سب نہیں ہے. جنم تو ایک ہی ہے, لیکن نتیجے الگ الگ. دیکھ لیں آپ. قیامت میں اٹھائے تو کہا کہ میں برتن بنا دیا گیا, میں برتن بنایا گیا اور بیچا گیا بازار میں. اور بیچنے کے لوگوں کو کیا خبر تھی کہ بادشاہ بھی بک رہا ہے. بادشاہ بھی وہ کیا خبر تھی. ارے یہ زمین پہ بیٹھے نا آپ اور آپ, ہم کبھی پیشاب کرتے ہیں پاخان, کبھی پتا ہے کہ اس میں کتنے دفن تھے جن کے منہ پہ پیشاب ہو رہا ہے, جن کے منہ پہ پاخانہ ہو رہا ہے. جیسے اعمال تھے ویسی سزا ہے. قدرت جو چاہے سزا دے, لیکن وہ لوگ جو رب کے لیے جیتے ہیں, دنیا سے جی نہیں لگاتے, رب سے دل لگاتے ہیں, پھر وہ گنبدوں میں آرام کرتے. پھر وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا, وہاں تو پھول چڑھائے جاتے. 900 سال بیت جائیں, 900 سال, تو بھی خواجہ کے آستانے پہ اتنے پھول چڑھتے کہ اتارنے والے تھک جاتے ہیں, مگر چڑھانے والے کبھی نہیں. میں نے اتارنے والوں کو تھکتے دیکھے, ٹوکرا بھر بھر کے اٹھاتے لے جاتے, اور وہ تھک جاتے ہیں. لیکن قدرت کی شان, اتارنے والے تھکتے ہیں, چڑھانے والے کبھی نہیں تھکتے. جبکہ چڑھانے میں پیسہ بھی ہے, سفر بھی ہے, مال کا خرچہ بھی ہے, لے جانا بھی ہے, مگر تھکتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قدرت جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتی ہے, روکنے والے روکتے ہیں مگر وہ قافلہ رکتا نہیں ہے. اور پھولوں میں زندگی گزری تھی, موت کے بعد بھی پھول چڑھتے ہی نظر آتے ہیں. میں حیران ہوں, جس کی قبر کے اوپر اتنے چڑھتے ہیں, اس کی قبر کے اندر فرشتے کتنے چڑھاتے ہیں. کیا شان ہے ان لوگوں کی. سادات اکرام, علماء اکرام, نعرہ تکبیر. اس لیے وہ عمل مت کرو کہ منہ پہ پیشاب کیا جائے, وہ عمل مت کرو کہ منہ پہ پاخانے کیے جائیں, وہ عمل مت کرو کہ برتن بنا کر بازاروں میں بیچ دیا جائے. امام قرطبی نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے اینٹ سے آواز میں بیچ دیا گیا. پھر برتن لوگ استعمال کرتے رہے, برتن کی شکل میں استعمال ہوتا رہا. پھر یہاں تک کہ کسی کے پیروں سے ٹکرا گیا, اور کسی نے مجھے ٹھوکر ماری,
اور میں پھر زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا. برتن تھا ٹوٹ گیا. جب ٹوٹ گیا پھر مجھے پھینک دیا گیا. بادشاہ کی داستان. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی داستان ایسی نہ ہو. دنیا ہے نا یہ, کب تک عیش کرو گے, کب تک اللہ کو بھولو گے, کب تک آخرت کو بھولو گے. آواز لگائی جاتی چلو نماز پڑھو تو کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہو مولانا ٹائم نہیں ہے. انجام سوچو کیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہیں یہ کسی ہم میں سے کسی کی داستان نہ ہو, اللہ نہ کرے. یہی وجہ تو تھی اللہ والے رات رات بھر روتے تھے تو ناراض نہ ہونا. کبھی ہم بھی روئے. مال اگر گھٹ جائے تو روتے ہیں, بزنس میں نقصان ہو تو روتے ہیں, بچہ مر جائے تو روتے ہیں. کبھی اپنے اعمال پہ بھی رویا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا بچہ مرا تو دوسرا ملے گا, اور دوسرا نہ ملے تو مر رہا جو بچہ انتقال کر گیا وہ تمہارے لیے قیامت میں جنت کا ذریعہ بنے. مال گیا تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, مال میں نقصان ہو صبر کرو تو بھی گناہ. تو انسان اپنے اعمال پہ کیوں نہیں روتا؟ دنیا میں مبتلا, دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. تو کہا کہ پھر ٹوٹ گیا, برتن تھا ٹوٹ گیا, پھر پھینک دیا گیا, پھر پڑا رہا, حالات گزرتے رہے, پھر میں مٹی بنتا چلا گیا, پھر مٹی بنا, پھر مٹی میں مل گیا, پھر 1000 سال اور بیتے مٹی میں پڑا رہا, پھر دوسرا کمار آیا اور اس نے مٹی اٹھائی اور وہ لے گیا اور اس نے اینٹ بنائی, اور اب میں تمہارے کھیت میں پڑا ہوں. میری بھی داستان سن کے عبرت حاصل کرو کہ زمین پہ لڑنے والوں تم تو چھوٹے سے کھیت پہ لڑ رہے ہو, میں تو پورے علاقے کا بادشاہ تھا, دیکھو میرا انجام کیا ہوا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی محبت میں وہ آخرت کو بھول جائے گی.